تو مطلب یہ ہے ابھی تو حفظ مطلب جب آپ نے شروع کیا، توحید بھائی یہ بتائیے کہ آپ جب مطلب عالمیت میں پڑھ رہے تھے تو اس دوران آپ کا قرآن کے ساتھ تعلق کیسا تھا؟ مطلب یہ کہ آپ کیا زیادہ پڑھتے تھے، قرآن بار بار پڑھنے کا معمول تھا؟ الحمدللہ اللہ کا شکر یہ ہے کہ میرا گھر کا جو ماحول ہے، گھرانہ ماحول، چاہے وہ والد کے خاندان والے ہوں یا پھر والدہ کے خاندان والے ہوں، جی اسلامی ماحول ہے، دینی ماحول ہے، ماشاء اللہ۔ اخلاقی اعتبار سے، عقائد کے اعتبار سے، ہر ایک اعتبار سے۔ میں جب عالم پڑھ رہا تھا تو چھوٹا تھا، اب بھی الحمدللہ میرے گھر میں چاہے وہ والد کے گھر والے ہوں یا پھر والدہ کے گھر والے ہوں، اب میں ان کو بتاتا ہوں الحمدللہ سے مجھے مولانا مولانا کے کر پکارتے ہیں، تو اب میں ان کو بتاتا ہوں۔ لیکن جب میں چھوٹا تھا اور میں کوئی بھی غلطی کرتا تھا، چاہے الفاظ کی غلطی ہو یا پھر اعمال کی غلطی ہو، پہلے ٹوکتے تھے، بیٹا آپ دینی تعلیم حاصل کر رہے ہو اور آپ کو بہت بڑا بننا آگے جا کر، آپ کو ہماری رہبری کرنی ہے، لیکن آپ چھوٹے ہو، چونکہ ہم آپ کو ابھی لے کے چلتے ہیں۔ تو اس اعتبار سے ہر ایک اعتبار سے کوئی غلطی کرتا تھا تو وہ ٹوکتے تھے۔ تو الحمدللہ گھر کا ماحول تو اچھا تھا، اور والدہ میری پیچھے لگی رہتی تھی کہ بیٹا آپ کو قرآن پڑھنا ہے، حفظ کے سلسلے میں نہیں، ایسے ہی قرآن لے کے پڑھو۔ کوئی ایسا خاص معمول تو نہیں تھا کہ دن میں ایک پارہ پڑھو، ایسے نہیں، لیکن ایک معمول یہ تھا کہ 3 سورہ پابندی تھی، 3 سوروں کی، تبارک، واقعہ، سجدہ۔ میری والدہ بچپن میں مجھے سورہ دخان پڑھاتی تھی، سورہ رحمان پڑھاتی تھی، سورہ یاسین سب پڑھاتی تھی، پھر ہفتے میں ایک بار سورہ کہف۔ لیکن جب رمضان آتا تھا تو الحمدللہ ایک تیزی رہتی تھی، کیونکہ میں اس وقت شبینہ مکتب میں پڑھتا تھا، اور شبینہ مکتب کے چھوٹے انعام ہو یا بڑے انعام ہو، بچوں کو انعام سے بڑی محبت رہتی ہے، تو میں اس انعام کے چکر میں بڑے ختم کرتا تھا قرآن۔ مجھے پڑھنا تو آتا تھا الحمدللہ، تجوید بھی ٹھیک تھی، قواعد تو پتہ نہیں تھے، لیکن ایک اعتبار سے میں بڑی محنت کرتا تھا۔ کیا کریں گے، قرآن پہلے رمضان میں نے 3 ختم کیے، اس کے بعد دوسرے رمضان 5 ختم، کوئی رمضان ایسا بھی گزرا ہوگا کہ 10 سے 11 ختم بھی کیے ہوں گے۔ تو قرآن آگے چلتے 2 پارے پڑھتا تھا، 3 پارے پڑھتا تھا۔ عالمیت میں میرا کوئی یہ نہیں تھا، حفظ کا بھی کوئی معمول نہیں تھا، جہاں عالمیت میں جو کورس کے جو نصاب میں حفظ کے سورے رہتے ہیں، شاید سورے جو آخری پارہ نہیں، 29واں پارہ، پورا پارہ میں نے حفظ کیا، وہ کیوں، امتحان کے چکر میں، حفظ کے چکر میں نہیں، تو ایسے ہی پھر کوئی خاص معمول نہیں تھا میرا، قرآن سے اتنا کوئی خاص تعلق نہیں تھا۔ اچھا، خیر ماشاء اللہ۔ تو میں ایک بات میرے ذہن میں جو ہے اکثر آتی ہے کہ مطلب بعض لوگ سمجھتے ہیں، مطلب بعض لوگوں کی اپنی رائے ہے کہ بچہ جو ہے جب چھوٹا رہتا ہے تو اس وقت اس کو حفظ کرنا چاہیے، یا پھر جو ہے کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ نہیں، بڑا ہونے کے بعد جب وہ شعور میں آ جائے، جب اس کو احساس ہو جائے کہ اللہ کی کتاب کی عظمت اس کے دل میں پیدا ہو جائے تو اس کے بعد اس کو حفظ کرنا چاہیے، یا پھر آپ نے ماشاءاللہ عالمیت کے بعد حفظ کیا، تو اس اعتبار سے جو ہے آپ کو کیا لگتا ہے کہ کس عمر میں جو ہے اگر حفظ کریں تو آسانی کے ساتھ آدمی حافظ بن جاتا ہے؟ سب سے پہلی بات، میں اپنے تجربے کو تھوڑا سائڈ میں رکھ کر اگر عمومی بات کروں تو حفظ کرنے کی کوئی عمر نہیں ہے، جی، یہ حقیقی بات ہے۔ جی، جب اگر شروع سے بات کی جائے تو جب بچے کو شعور آنے لگتا ہے، ابھی شعور کے اعتبار سے بھی نہیں، تمیز، بچے کو تمیز کب آنے لگتی ہے؟ 7 سال کے بعد۔ 7 سال کے بعد بچہ تھوڑا صحیح اور غلط میں فرق کرنے لگتا ہے۔ تو میرا خیال ہے کہ 7 سال کے بعد سے بچہ اگر حفظ کرنا شروع کرے تو بہتر ہے، لیکن چونکہ ابھی بچے 6 سال کی عمر میں حافظ بن گئے ہیں، تو انہوں نے میری سوچ کو اور زمانے کی سوچ کو بھی الٹا کر دیا کہ ان کو، وہ بچے جن کو تمیز ابھی تک نہیں آئی ہے، وہ انہوں نے 6 سال کی عمر میں حفظ کیا، تو شروع کب سے کیا ہوگا انہوں نے؟ 4 سال کی عمر میں یا 3 سال کی عمر میں، پتہ بھی نہیں۔ تو اس اعتبار سے حفظ کرنے کی کوئی عمر نہیں ہے، 6 سال کا بچہ بھی حفظ کر رہا ہے، اور 60 سال کا یا 70 سال کا 80 سال کا بوڑھا بھی حفظ کر رہا ہے۔ اور یہ بھی نہیں، جنس کے اعتبار سے مرد حفظ کر رہے ہیں، عورتیں حفظ کر رہے ہیں، جوان عورت حفظ کر رہی ہے، چھوٹی بچی حفظ کر رہی ہے، بوڑھی عورتیں حفظ کر رہی ہیں۔ یہ رہ گئی عمومی بات۔ لیکن چونکہ اب مجھے ایک تجربہ حاصل ہوا، مجھے ایک ٹھوکر لگی، میری ذاتی رائے یہ ہے کہ جب امی نے مولانا سے پوچھا تھا پنجم مکتب میں کہ اب اس کا کیا کرنا ہے، اس میں ڈالنا ہے یا عالمیت میں ڈالنا ہے، تو وہاں پہ مجھے ضد نہیں کرنی چاہیے تھی، مجھے حفظ میں داخلہ لینا چاہیے تھا۔
اس لیے کہ وہاں پر میرا ذہن فارغ تھا ہر ایک اعتبار سے بچپنے میں، اور ذہن تیز بھی رہتا ہے. اگر میری ذاتی رائے اگر آپ پوچھے تو بچپنے میں آپ بچوں کو ضد کرا کر حافظ بنا دیں، چاہے 3 سال میں حافظ بنے 4 سال میں حافظ بنے، بچپنے میں آپ اپنے بچوں کو بچپنے میں آپ حفظ کرائیں، اس سے بڑا فائدہ ہوگا. بچہ پہلے 1 سال 2 سال یہ سمجھے گا کہ یہ ہم پر ظلم ہو رہا ہے، ضد ہو رہی ہے، زبردستی ہو رہی ہے، استاد مارتے تو نہیں ہیں لیکن زبردستی کر رہے ہیں، یہ کر رہے ہیں. لیکن جب وہ حافظ بنے گا اور دور کرے گا اور آگے جا کے کسی پلیٹ فارم پر قرات کرے گا، اس کی ایک واہ واہ ہوگی، عزت ہوگی اور ایک مقام حاصل ہوگا اسے. زمانے والے اس کی عزت کریں گے، دنیا کی عزت نہیں چاہیے لیکن پھر بھی وہ مقام اسے حاصل ہوگا، حافظ جی کہیں گے. تب اسے پتہ چلتا ہے کہ آج ابھی مجھے پتہ چل رہا ہے ایک ہفتہ ہو گیا میں حافظ بن کر جو عزت دی اللہ نے دنیا میں اتنی عزت دی تو آخرت میں کتنی عزت دے گا. اس بچے کو تب پتہ چلتا ہے کہ میرے والدین مجھ پر ظلم نہیں کیا، بلکہ وہ مجھے کیا کہتے ہیں ایک مقام پر، ایک پہاڑ کی چوٹی پر بٹھا رہے تھے جس سے خود پوری دنیا کو دیکھ سکتا ہے اور پوری دنیا والے اسے دیکھ سکتے ہیں اوپری جگہ پر. تو اس بات سے میری رائے اگر پوچھے تو بچپنے میں آپ اپنے بچوں کو چاہے ضد سے ہی داخلہ کرا لیں حفظ میں، پنجم مکتب کے بعد، یا چونکہ ابھی 4 مکتب بھی پڑھا کر حفظ میں داخلہ مل جاتا ہے، اور آپ 4 مکتب کے بعد اس کا ذہن نہ بنائیں کہ آپ کو حافظ بننا ہے، تب وہ تیار نہیں ہوگا. مجھے ایسا کیا گیا تھا کہ صرف پنجم مکتب کے بعد میرا ذہن مطلب اچانک خبر اس کو کب بتائیں. پنجم مکتب بھی بہت بڑا ہو جاتا ہے، مدت بھی بڑی ہو جاتی ہے، دوستیاں بہت زیادہ ہو جاتی ہے، پھر بھی آدمی سمجھنے کے لائق ہو جاتا ہے، تبھی نہ بتائیں. آپ بتائیں اس کو بچپنے سے ہی، 3 سال سے جب آپ ذہن بناتے جائیں. آپ اس کے ہاتھ میں بچپنے سے کبھی موبائل نہ دیں. آج کل ماحول یہ ہو گیا ہے کہ والدہ گھر کے کام میں فارغ اور والد معاشرت کے اعتبار سے، کمانے کے اعتبار سے فارغ. بچہ روتا ہے تو کیا کرتے ہیں، رو رہا ہے موبائل دے دیا، تو وہاں سے اس کی زندگی بگڑ جاتی ہے. الحمدللہ میرے گھر میں یہ ماحول نہیں تھا، موبائل کا ماحول نہیں تھا، مجھے آج تک موبائل نہیں دیا. میں نے میرے بڑے بھائی سے میں نے کہا آپ نے کہا تھا نا حفظ مکمل ہو گیا مجھے موبائل لے کے دیں گے. انہوں نے ویڈیو کال میں موبائل دکھایا، وہ 700 سے 1000 روپے کا، آپ کو یہ موبائل میں بھیجوں گا. کیا یہ موبائل نہیں چاہیے مجھے، وہ اسکرین والا، ابھی اسکرین والا نہیں چاہیے آپ کو، ابھی پھر تھوڑے بڑے ہو جاؤ. اس اعتبار سے بچوں کے ہاتھ موبائل نہیں دینا چاہیے، اور ان کا ذہن پہلے سے تیار کریں. پھر جب وہ پنجم مکتب مکمل کر رہے ہیں یا پھر اسکول کی تعلیم آپ دے رہے ہیں تو پھر جہاں تک وہ چلا جائے آپ اس کو بچپن میں حافظ بنائیں، شروع کریں. پھر وہ 2 سال لے، 3 سال لے، 4 سال لے، ایک بار وہ حافظ بنے گا، پھر اس کو آگے جا کے پتہ چلے گا کہ جو چیزیں. پھر اگر صرف میری یہ بات لے کر آپ بیٹھ جائیں گے کہ آپ بچپنے میں حافظ بننا ہے، تو بہت سے لوگ دنیا میں ایسے ہیں جن کی 20 سال عمر ہے، جو کہ ابھی میری ہے. میں نے شروع کیا تھا 20 سال کی عمر میں، آدھی ہوئی تھی میری 20 سال، اور 21 سال کی عمر میں میری مکمل حفظ کیا. تو کسی کی 20 سال عمر ہے تو یہ نہ سمجھے کہ ابھی جیسے میں نے کہا کہ میرا بچپن گزر گیا، اب میں بہت سے مشغولیات سے گھرا ہوا ہوں، اور میرا اپنا ابھی موبائل بھی ہے، دوستیاں بھی، سب کچھ ہے، میں کما رہا ہوں. تو آپ یہ نہ سوچیں کہ آپ میرے لیے وقت گزر گیا، اب میں حافظ نہیں بن سکتا. میں میری تعریف نہیں کر رہا ہوں، آپ مجھے ہی دیکھ لیجئے. اللہ نے مجھے توفیق دی، والدین کی دعا اور اساتذہ کی محنت، دوستوں کا ساتھ اور خاندان والوں کی دعاؤں سے میں حافظ بنا کہ نہیں. اور الحمدللہ مجھے اللہ نے 6 سے 7 مہینے میں حافظ بنا دیا. تو اب میرا ٹارگیٹ نہ لیں، مجھے ٹارگیٹ نہ بنا، آپ یہ ارادہ کریں میں 5 مہینے میں حافظ بن کے دکھاؤں گا. اب میرا ریکارڈ توڑیں گے، آرام سے کر سکتے، کوئی مشکل نہیں ہے. اور مجھے یہ جو ایام گزرے میرے ذہن پر کوئی بوجھ نہیں گزرا. شروع میں مجھے تھوڑی تکلیف ہوئی، وہ اگر میں آپ کو تفصیل بتاؤں، اگر آپ اس کا سوال پوچھے تو میں اس کا بھی بتا دوں گا. لیکن شروع میں تھوڑی تکلیف ہے، لیکن میں نے آرام سے پار کر لیا. 7 مہینے میں سوچتا ہوں کہ 5 مہینے میں بھی کر سکتا تھا میں. تو اس بات سے آپ 20 سال کی عمر والے ہیں تو آپ شکایت نہیں کر سکتے، عذر نہیں پیش کر سکتے کہ آپ حافظ نہیں بن سکتے، کیونکہ مشغولیات سے آپ بھی گھرے ہوئے ہیں. اگر آپ 40 سے 50 سال والے ہیں تو آپ اس کا بھی عذر پیش نہیں کر سکتے، اس لیے کہ ہمارے بھٹکل شہر کی 2 مشغول ترین شخصیات، ایک مولانا خواجہ محی الدین ندوی صاحب جو کہ ہر ایک اعتبار سے مشغول ہیں، بالکل، چاہے وہاں پر فیصلہ کرنے کے اعتبار سے بھی ہو، اپنے گھر یا امامت کرنے کے اعتبار سے ہو، یا پھر جامعہ میں پڑھانے کے اعتبار سے بھی ہو، ہر ایک اعتبار سے مشغول ہیں. انہوں نے حافظ بن کے دکھا دیا. تو پھر اس وقت مولانا الیاس ذاکی صاحب نے کہا تھا کہ آج سے
ان کے یہ جو اختتامی حفظ کے اختتامی جلسے میں کہا تھا، آج سے ہر ایک آدمی کے لیے، مشغول ترین آدمی کے لیے شکایتوں کا دروازہ، عذر کا دروازہ بند ہو گیا. پھر دوسری شخصیت جو ہیں وہ اور بھی مشغول ترین شخصیت ہیں، وہ ہیں مولانا الیاس جاکری صاحب. وہ بھی حافظ بن کے دکھا دیا انہوں نے، اور انہوں نے صرف ایک ہی وقت دیا اپنا، ایک ہی وقت فارغ کیا. کب؟ مغرب سے لے کے عشاء تک کا، جب ہم ان کے پاس پڑھنے جاتے تھے. وہ باقاعدہ وہاں پر حفظ کرتے تھے. اور یہ ایک ہمارے لیے فضل کی بات ہے. ہم ایسے کہنا نہیں چاہیے، انہوں نے ہمیں یہ کیا کہتے ہیں، یہ موقع دیا کہ ہم ان کے ایک چھوٹی میں بڑی بات کہنا تو نہیں چاہیے، بیاد بھی نہ ہو، اپنا استاد بننے کا بھی موقع دیا. اسی اعتبار سے مجھے انہوں نے تقریباً 2 سے 3 بار اپنا سبق سنایا ہے. 2 سبق 4 سبق انہوں نے سنایا، اور ہر ایک بچے کو سنایا ہے. تو یہ بھی فضل اور یہ بھی ہمیں اعزاز حاصل ہے. تو وہ بھی حافظ بنے، 50 سال کی جتنی بھی عمر ان کی. تو کوئی عذر پیش نہیں کر سکتا کہ میں حافظ نہیں بن سکتا. پھر 80 سال کا آدمی بھی حافظ عذر نہیں پیش کرتے کہ ان کی بھی عمر میں کوئی نہ کوئی حافظ بنا ہوگا. تو جیسے کہ آپ نے پوچھا کہ ہر ایک اعتبار سے جب تک آپ کے سانس باقی ہے آپ حافظ بن سکتے ہیں ماشاءاللہ. اچھا، یہ مطلب عالمیت کے بعد جیسے مطلب تفسیر وغیرہ پڑھ لی ہے اور عربی وغیرہ سیکھی ہوئی ہے، تو اگر اس کے بعد اگر کوئی حافظ بننا ہے تو اس کو بڑی مدد ملتی ہوگی قرآن کو یاد کرنے میں اور یاد رکھنے میں وغیرہ. تو اس سلسلے میں آپ کو کیا لگا، مطلب آپ نے جو ماشاءاللہ عالمیت کے بعد حفظ کیا؟ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ میرے والدین کے ذہن میں انہوں نے پہلے سے بات ڈال دی کہ اس کو مدرسے میں ڈالنا ہے. اور چونکہ میرا مدرسے میں داخلہ ہوا اور آج میری 21 سال کی عمر ہے. اس 21 سال کی عمر میں تقریباً 3 سال کو نکال کر، جو کہ میری تربیت وہاں پر بھی وہ 3 سال کی عمر، جب بچپنے سے 3 سال کی عمر، یہاں پر چونکہ میں نے 18 سال گزارے جامعہ کی اس میں مدرسے کی زندگی میں، در و دیوار میں. 3 سال جو میری تربیت ہوئی وہ روحانی تربیت ہوئی، والدہ کی گود میں تربیت ہوئی میری 3 سال. پھر اس تربیت کو سائڈ میں رکھ کر 34 سال سے لے کے 21ویں سال تک آج بھی میں پڑھ رہا ہوں. ایک طالب علم کی حیثیت سے پڑھ رہا ہوں. اور میں اسکول میں کبھی نہیں پڑھا، نئی تعلیم حاصل نہیں کی، مدرسے میں پڑھا. پھر جب چھوٹے مدرسے سے فارغ ہو کر بڑے مدرسے میں آیا، پھر تفسیر پڑھنا شروع کیا، ترجمہ کے ساتھ، تفسیر کے ساتھ. وہاں سے تفسیر پڑھنا شروع کیا، قرآن کو سمجھنے لگا. پہلے قرآن کو صرف سیکھا تھا میں نے، الفاظ سیکھے تھے. پھر قرآن کا علم حاصل کرنے شروع کیا. اساتذہ بھی بہت بہتر ملے، شکر اللہ کا، ان کو بھی اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر دے. پھر تفسیر سیکھی میں نے، پھر میں نے حدیثیں سیکھی، یاد کی، پھر ان کا ترجمہ پڑھا، تفاسیر پڑھی. امتحان کے ایام میں بھی بہت محنت کی، چونکہ میں نے بتایا کہ درجے میں بھی ممتاز رہتا تھا. اس بات سے ایک مکمل طور پر میں نے تفسیر مکمل طور پر یہاں پہ نصاب میں تو نہیں ہوتا، لیکن آدھے سے زائد قرآن میں نے ترجمہ یہاں پر اس اساتذہ سے پڑھا. اور ایک بار آدمی آدھے سے زائد پڑھ لیتا ہے، پھر اگلا بھی وہی رہتا ہے، تو سمجھنے کے لیے بہت آسان ہوتا ہے. پھر میں ندوے کی بھی میں نے بھی تعلیم حاصل کی. جب میں یہاں پر آیا، جب میں نے قرآن حفظ کرنا شروع کیا، میں نے دیکھا کہ آیتیں کیسے یاد کریں گے. کسی سے پوچھا نہیں، مولانا سعید ملپا صاحب نے بتایا کہ ایک آیت کر کے یاد کرو. تو میں نے ویسے ہی شروع کیا، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا. اب اگر یہ کوئی چھوٹا بچہ یاد کرے گا تو وہ کیسے یاد کرے گا؟ وہ رٹ کے یاد کرے گا، یا ایھا الذین آمنوا. لیکن میں ایسا یاد نہیں کرتا تھا، میں پورا گھر گھومتا تھا اور پڑھتا تھا، یا ایھا الذین آمنوا، یہ ایمان والو، قوا انفسکم، اپنے آپ کو بچاؤ، واہلیکم نارا، اور اپنے گھر والوں کو آگ سے بچاؤ. تو مجھے اس کا ترجمہ معلوم ہے، تو میں اس کو ایسا یاد کرتا تھا کہ جیسے میں میری زبان یاد کر رہا ہوں. اور یاد بھی نہیں، زبان کو یاد کرنے کی ضرورت ہے. زبان میں آپ کو کوئی بات بتائی جائے تو 40 صفحہ بھی دیا جائے تو آپ کو 40 صفحہ سے ہی پڑھتے جائیں گے. اور پھر ایک بار زبانی پڑھ لے گا کوئی بھی. تو اس بات سے مجھے بہت آسانی ہوئی قرآن کو پڑھنے میں، اس لیے کہ میرا جامعہ کا احسان مجھ پر بہت رہا کہ انہوں نے مجھے پہلے ہی ریڈی کر دیا قرآن کو حفظ کرنے کے لیے. مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی عالمیت کے بعد حفظ کر رہا ہے تو اس کے لیے بہت سارے مسائل آسان ہو جاتے ہیں، چونکہ وہ قرآن کو سمجھ رہا ہے، اس کو قرآن کے معنی سمجھ میں آ رہے ہیں اور آیتیں یاد کرنے میں تو آپ پورا صفحہ بھی مطلب ایک ساتھ آپ کو یاد ہو جاتا تھا. بہت خوب، ماشاء اللہ. خیر، بڑا وقت دیا ماشاء اللہ آپ نے، اللہ آپ کو جزائے خیر دے. بھائی بڑا پوچھنا ہے تو ٹرائم کروا دیں. ہاں، تو اس ماشاء اللہ جو ہے جیسا کہ آپ نے پہلے تذکرہ کیا، آپ جو حفظ میں آئے، حفظ میں آنے کے لیے جو ہے
माशाल्लाह जो है आप जैसे कि आपने शुरू में बताया कि आप माशाल्लाह अपने घर वालों के इसरार पर आपने जो है इसमें दाखिला लेने का फ़ैसला किया, तो उस बीच में आपने अपनी बहन का तज़किरा किया माशाल्लाह कि उन्होंने जो है वो मदरसे में यानी पढ़ी हुई भी नहीं है, उसके बावजूद उन्होंने हिफ्ज़ करने का इरादा किया और हिम्मत की, तो उससे जो है आपको जज्बा मिला कि ये जब कर सकती है तो मैं क्यों नहीं कर सकता। तो इस एतबार से जो है अब वो माशाल्लाह उन्होंने हिफ्ज़ शुरू किया होगा या फिर जो है उनका कहाँ तक हिफ्ज़ हो गया माशाल्लाह? तो अगर मैं शुरू से बताऊं तो जब उन्होंने इरादा किया तो वहाँ से मेरे लिए दरवाज़ा खुल गया हिफ्ज़ का। तो मैंने रमज़ान के, जैसे मैंने आपको बताया कि पहली तारीख़ थी रमज़ान की, तो मैंने दाखिला ले लिया। रमज़ान गुजर गया, शव्वाल गुजर गया। मेरी बहन, चूँकि मैंने आपको पहले बताया कि PC2 की तालिबा थी, वहाँ पर उन्होंने तालीम हासिल कर रही थी। उनका फ़ाइनल एग्ज़ाम हो गया। फ़ाइनल एग्ज़ाम में वो तकरीबन शायद पूरे स्कूल में या पता नहीं फिर या दर्जे में अव्वल मकाम पर या सेकेंड जो भी आई, वो 93% हासिल की माशाअल्लाह। उन्होंने इरादा किया हुआ था कि उनको हिफ्ज़ करना है, लेकिन उनके स्कूल वालों ने उनको ऑफ़र दिया कि जो आगे की तालीम है, BCom कीजिए या BBA कीजिए या आर्ट्स, जो भी कीजिए आप, जो भी उनका ये रहता है, हम आपको फ्री में पढ़ाएंगे जी। फ्री में तालीम, आपके परसेंटेज को देखकर, फ़ीसद को देखकर। आपकी ज़रूरत है हमें, अगर आप 2 साल और पढ़ती हैं तो आगे जाकर हम इसी स्कूल में या इस कॉलेज में हम आपको टीचर की जॉब पर भी बिठा सकते हैं। और ये बात जो थी, मेरी बहन का गोल था कि उसको टीचर बनना है, और घर में भी माहौल ये था कि वो घर में भी प्रैक्टिस करती रहती थी टीचर बनने की, आईने के सामने या फिर घर में भी टीचर बनने की प्रैक्टिस करती रहती। लेकिन जब वालिदा ने रोकर बात कही और जब वालिद ने रोकर बात कही कि ख्वाहिश है कि बनना है, तो उन्होंने सब कुछ छोड़ दिया। टीचर बनने के गोल पर उन्होंने मिट्टी डाल दी, पर्दा डाल दिया, पर्दा तो नहीं डाला, मिट्टी डाल दी, ख़त्म कर दिया। और स्कूल वालों से उन्होंने कहा कि मुझे आगे पढ़ने का शौक़ नहीं है, उन्होंने झूठ कहा कि मेरा बचपन से शौक़ है कि मुझे हाफिज़ बनना है। बचपन से शौक़ नहीं था, 2 महीने पहले इरादा किया है, और पता नहीं दिल पे पत्थर रख के इरादा किया है। उन्होंने किस एतबार से इरादा किया मुझे आज भी समझ नहीं आता कि वो हाफिज़ बनेंगी। ठीक है, उन्होंने इरादा किया, फिर स्कूल वालों ने भी फ़ोन करना छोड़ दिया। हालांकि स्कूल वाले घर में भी आए, वालिदा से बात की, उन्होंने कहा कि नहीं, अभी ये ज़िद कर रही है इसको हाफिज़ बनाए तो हाफिज़ बनाएंगे। फिर उनका दाखिला मेरे 2 महीने के बाद, हिफ्ज़ शुरू करने के 2 महीने बाद दाखिला उनका हुआ इस्लाहुल बनात में, जो कि उमर स्ट्रीट में इस्लाहुल बनात है, कुछ इस्लाहुल बनात है। हाँ, तो उनका दाखिला वहाँ पर हुआ। नूरानी क़ायदा पढ़ाने की बारी आई तो वालिदा ने कहा कि बेटा आप पढ़ाओ, तो मैंने पढ़ाया नूरानी क़ायदा अल्हम्दुलिल्लाह। वो भी ज़हीन है, चूँकि मैंने आपको बताया तकरीबन 4 से 5 दिन में या फिर 1 हफ़्ते में उन्होंने नूरानी क़ायदा मुकम्मल किया। ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। फिर उसके बाद जब कुरान पढ़ने की बारी आई है, यह असल बात है। पहले तो मुझे ताज्जुब ही था, मैं ताज्जुब में ही था, मुझे यकीन नहीं था। मैं सोच रहा था कि ये एक दो दिन में इरादा छोड़ देगी, लेकिन मैंने इरादा किया है। अब एक बच्चा हाफिज़ बन रहा है, तो फिर ये मेरा जहन में था कि ये 1-2 दिन में वालिदा से कह दी कि अम्मी एक बन रहा है ना, मैं पीछे हट जाती हूँ, मैं स्कूल में टीचर पढ़ाना चाहती हूँ। लेकिन उसकी हिम्मत को दाद देनी चाहिए कि उसने इरादा छोड़ा ही नहीं। मैं ये बता रहा था कि जब नूरानी क़ायदा उसका मुकम्मल हुआ और मुसाफ जो कि कुरान लेके 20 से खोल के मैंने उसके सामने रख दिया, पढ़िए, देख के पढ़िए, बिस्मिल्लाह। उन्होंने शुरू किया, 1 सफ़ा मैंने उसका सुना, मुकम्मल 1 सफ़ा सुना। ये बात बताते हुए मुझे बड़ी ताज्जुब के साथ मैं एक बात बता रहा हूँ कि मुझे उस वक्त बड़ा ताज्जुब हुआ जब मैंने उनका 1 सफ़ा सुना। उन्होंने 1 सफ़े में 30 से लेकर 40 गलतियाँ की। तजवीद की गलती नहीं, तजवीद तो आती ही नहीं थी, तजवीद से मुकम्मल तौर पर कोरी थी। तजवीद नहीं, सिर्फ अल्फाज की गलतियाँ, अंदाज भी ठीक नहीं था, अल्फाज भी ठीक नहीं था। मैं परेशान रह गया। मेरा तो कुरान सही था, क्योंकि मैं जाने के माहौल में इतने साल गुजारे, कुरान सीख के गया था, मेरे लिए तो आसान था। शायद मेरे तकरीबन 7 पारे मुकम्मल भी हो गए हिफ्ज़ के उस वक्त जब उन्होंने शुरू किया है। परेशान रह गया। मैंने वालिदा से कहा, उनसे नहीं, उनको हिम्मत दिलाया, हो जाएगा इंशाल्लाह, मसला हल हो जाएगा। इसलिए कि उस वक्त ये ज़िद वगैरह के जो मेरे दिल में जो ये सब चीज़ें ख़त्म हो गई थी, मेरे दिल की कदरूतें सब ख़त्म हो गई थी। अब मैं भी मुकम्मल तौर पर तैयार था हाफिज़ बनने के लिए, मुझे भी हाफिज़ बनना है इस बात से। तो मैंने वालिदा से कहा कि मुझे बड़ी परेशानी हुई, अम्मी ये कैसे हाफिज़ बनेगी? हाफिज़ बनने से थी, इसके सामने नहीं कहा, इसलिए कि उसकी हिम्मत टूट जाएगी, तो कैसे हाफिज़ बनेगी? तो वालिदा ने कहा अभी उन्होंने इरादा किया है, बन जाएगी। उनको भी थोड़ी सी हिरिस हुई वालिदा को, आप एक ताज तो मुझे मिलेगा इंशाल्लाह, 2 ताज मिले, मैं और खुश, मुझे और फ़ख्र होगा क़यामत के दिन। तो इस बार से आप एक काम करो,
محنت کرو انشاءاللہ اللہ میں نے ان کو کبھی میں ان پر کبھی زبردستی تو نہیں کر رہی ہوں نا کس پر بہن پر کہ آپ کو 7 مہینے کی مدت میں حافظ بننا ہے, 1 سال لو 2 سال لو آرام سے حافظ بنو. تو دن گزرتے گیا الحمدللہ میں نے بھی محنت کی, میرے والدہ نے بھی ان پر محنت کی, اور اسکول والوں نے بھی الحمدللہ مدرسے والوں نے محنت کی. انہوں نے شروع کرنے کے بعد صرف اور صرف 1 مہینے میں 5 پارے حفظ کر لیے. وہ لڑکی, وہ بچی جس کو قرآن ٹھیک سے پڑھنا نہیں آتا تھا, پڑھتے پڑھتے محنت کرتے کرتے 5 پارے حفظ کر لیا, اور اس کو پورے اسکول کے سامنے انعام بھی دیا گیا, اور وہاں سے میری بھی ہمت بنی. لیکن وہ دن میں چونکہ اس کی معلمہ جو تھی, ان کی معلمہ جو تھی, کسی دن وہ 7 چاکلیٹ لے کے آئی اسکول مدرسے سے. میں پریشان, 7 چاکلیٹ لے کے کیوں آئی ہے, کیا مسئلہ ہے اس کا. پھر میں نے پوچھا, میں ان سے 7 چاکلیٹ کیا ہے. انہوں نے کہا کہ میری معلمہ کی عادت ہے ایک صف پہ 1 چاکلیٹ ہر ایک بچی کو دیتی ہے. تو آپ نے 7 سے سنا ہے؟ ہاں میں نے 7 سے سنا ہے. کہاں سے؟ الف لام میم سیقول. تو میں پریشان, میں اس وقت میرا معمول 2 سے 4 سے سناتا تھا, تو میرے وہاں سے بھی میری ہمت بنی 4 سے 5 سے سنانے کی. ابھی الحمدللہ ان کا معمول ہے 5 سے 4 سے 5 سے سناتی ہے. اگر آج کی تاریخ پوچھی جائے تو وہ آج 18ویں پارے میں ہے, 18واں پارہ پڑھ رہی ہے الحمدللہ. اسپیڈ ان کی وہی ہے, تقریباً 3 سے 4 دن میں وہ ایک پارہ ختم کر دیتی ہے, ماشاءاللہ. پاؤ پارہ سناتی ہے. اگر حساب لیا جائے وقت کا, وہ مجھ سے جلدی حافظ بن سکتی ہے. اگر ہمارے مدرسے میں, جامعہ میں, جو کہ اس نظام کے اعتبار سے تعلیمی جو کہ ان کا نظام ہے, مستورات کے لیے نظام ہوتا, تو وہ میرے خیال سے 5 سے 6 مہینے میں حافظ بنتی. آپ پوچھیں گے کیوں اب تک حافظ کیوں نہیں بنی؟ مدرسہ جا کر 5 مہینے ہو گئے, 18 پارے کیوں ہو گئے ان کے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ وہاں کا نظام, چونکہ وہاں کے مدرسہ کا نظام یہ ہر ایک اعتبار سے, ہر ایک جگہ کے اعتبار سے نظام الگ الگ ہوتے ہیں. وہاں کا نظام یہ ہے کہ جب بچی 5 پارے مکمل کر لیتی ہے تو ان 5 پاروں کا دور 5 مرتبہ ہوتا ہے. تو اس اعتبار سے وہاں پر ایک بریک لگ جاتا ہے, اور وہاں پر اس کی 20 سے 25 دن ایسے ہی چلے جاتے ہیں, پختہ ہو جاتے ہیں پارے, لیکن 20 سے 25 دن اس دور میں چلے جاتے ہیں. تو وہ اس سب چیز کو مکمل کرتے ہوئے آج الحمدللہ 18 پارے میں پہنچ گئی ہے. اگر وہ دور کا سلسلہ نکال لیا جائے اور ایک پارے کا امتحان لیا جائے تو آج وہ حافظ بن چکی ہوئی تھی. مجھ سے پہلے جب انہوں نے تیزی سے پڑھنا شروع کیا تو مجھے ڈر لگنے لگا کہ یہ مجھ سے پہلے حافظ بنے گی تو ایک شرم کی بات ہوگی. تو میں نے تیزی شروع کی اور میں حافظ بن گیا. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. انہوں نے بھی حفظ شروع کیا ہوا ہے الحمدللہ, اللہ مبارک کرے ماشاءاللہ. تو اس بیچ میں ماشاءاللہ جو ہے اتنا مطلب جو پورا سفر ہوا آپ کا حفظ کا, تو اس بیچ میں کبھی آپ کو مایوسی ہوئی ہو یا پھر دشواری, کبھی ایسا ہوا ہو کہ یار چھوڑ دو یار, نہیں بہت مجھ سے نہیں ہو سکتا, کبھی ایسا محسوس ہو آپ کو؟ کیونکہ عام طور پہ ہوتا ہی ہے کہ آدمی شروع میں جذبات لے کر آتا ہے, لیکن اس کے بعد وہ جذبہ باقی نہیں رہ پاتا. مطلب آپ کے ساتھ بھی کبھی ایسا ہوا کہ آپ کی ہمت ٹوٹی ہو؟ واقعتاً جب میں نے حفظ شروع کیا مجھے تب احساس نہیں تھا مکمل طور پر, الحمدللہ نیند لگتی تھی, لیکن حفظ شروع کرنے سے پہلے میں صبح تو سوتا تھا, دوپہر میں سوتا تھا, عصر میں نہیں, رات میں سوتا تھا, ایسے ہی دن گزرتے تھے. لیکن جب میں نے حفظ شروع کیا, دن گزرتے گئے تو میرے ذہن پر ایک ایسا لگا کہ کسی نے پہاڑ لا کے رکھ دیا ہے. قرآن کا بوجھ نہیں, ایک ہر ایک اعتبار سے شیطان مکمل طور پر میرے پیچھے لگ گیا. اس لیے کہ عام عابد کے مقابلے میں ہمارا پہلے سے ذہن یہ تیار کیا گیا ہے کہ عام عابد کے مقابلے میں طالب علم یا جو عالم دین ہیں ان کے پیچھے شیطان 10 گنا زیادہ رہتے ہیں. اس لیے کہ وہ تیار ہوگا تو پوری انسانیت, پوری عوام تیار ہوگی. تو اس اعتبار سے عالم دین بھی شیطان پیچھے رہ رہے ہیں. اللہ نے حفاظت کی. جب حفظ کا مسئلہ آیا تو شیطان نے ارادہ کیا کہ اس کو حافظ بننے ہی نہیں دوں گا میں. تو اس اعتبار سے 1000 خیال انہوں نے اس نے میرے ذہن میں ڈال دیے. بہت سے خیال, جیسے آپ اتنے بڑے بن گئے, آپ کی 20 سال کی عمر ہے, آپ حافظ بن کے کیا کرو گے؟ اور آپ کے درجے کے ساتھی, کوئی بھی ساتھی ہو, حافظ کہاں پہنچ گئے, حفظ کے مقابلے میں چلے گئے, چاہے کیرلا جائے ہو یا پھر کہیں پر بڑے بڑے مقام پر بڑے بڑے لوگوں کے سامنے جا کر اول مقام حاصل کیا. اور آپ ابھی تک آپ کا قرآن بھی صحیح نہیں ہے, آپ کو دعا نکالنا نہیں آتا. آپ دعا نکالنا کب سیکھیں گے, سا نکالنا کب سیکھیں گے, اور قرآن آپ صحیح کب کریں گے, اور حافظ کب بنیں گے؟ کمانا نہیں ہے, آگے جا کے شادی نہیں کرنی ہے, کب
یہ سب کب کریں گے. اس اعتبار سے انہوں نے بڑا ستایا مجھے. شیطان نے ایک بوجھ ڈال دیا میرے ذہن پر, اور حالات نے بھی ڈال دیا. اب 2 بھائی کما رہے ہیں تو ایسی بات نہیں کہ مجھے کمانا نہیں ہے, مجھے بھی کمانا ہے. تو اس بات سے میرے ذہن میں مجھے بھی کمانا ہے, کیا کروں. لیکن والدہ کی بھی ضد ہے. اسی طرح سے سب چیزیں, چونکہ بھائی سے میں بھی ایک انسان ہوں, اس بات سے میں پریشان رہ گیا. میں ٹینشن, ڈپریشن تو نہیں کہوں گا, ڈپریشن بہت آگے کی بات ہے. ڈپریشن بھی کہہ لیجیے, ایک حد تک ڈپریشن بھی کہہ لیجیے. اس لیے کہ میں نے جب حفظ شروع کیا, یہاں تک صبح, چونکہ رمضان میں 12 بجے تک تعلیم رہتی تھی, گھر گیا, نماز پڑھی, سونے کے لیے بیٹھ گیا, سونے لگا. تقریباً 1 بجے میں بستر پر لیٹتا تھا تو دوپہر کے 3 بجے تک صرف کروٹ بدلتا تھا, نیند لگتی نہیں ہے. میں نے والدہ کو بتایا نہیں, والدہ پہلے سے ٹینشن میں رہتی تھی, والدہ کو بتایا نہیں میں نے. لیکن والدہ, چونکہ والدہ ہے, بچے کی ہر ایک ادا سے ان کو خبر رہتی ہے. تو بچہ پوچھا انہوں نے, کیا ہوا, کیا نہیں, ایسے ہی کچھ نہیں, بھوک لگی, ایسا کچھ, رمضان کا مہینہ تھا, ایسا کہہ دیا میں نے. لیکن دن گزرتے کہ انہوں نے کہا نہیں, یہ بھوک کا مسئلہ نہیں, آپ ٹینشن لے رہے ہو. میری خواہش یہ تھی, انہوں نے آرام سے مجھے بٹا کے سمجھا, میری خواہش یہ ہے بیٹا کہ آپ حافظ بنو. میں نے کبھی یہ نہیں کہا کہ آپ 7 مہینے میں حافظ بنو, 1 سال میں حافظ بنو. آپ مکمل ایک کام کرو, پابندی سے 1 صفحہ سناؤ, کوئی بات نہیں, آپ 2 سال میں حافظ بنو. لیکن میں آپ کو حافظ بنا کر بیمار نہیں کرنا چاہتی, یا پھر آپ کو ذہنی مریض نہیں بنانا چاہتی, آپ آرام سے. لیکن میری بات سمجھ میں نہیں آ رہی تھی, اس لیے کہ چونکہ رمضان کا مہینہ تھا اور میں تراویح سنتا تھا. میرے دوست احباب پڑھاتے تھے تراویح, اس انداز سے تراویح پڑھاتے تھے, مجھے بڑا افسوس ہوتا تھا. ایک دلی خواہش یہ تھی, پہلے تو میری کیا کہتے ہیں ضمیر مر گئی تھی کہ مجھے کوئی افسوس نہیں ہوتا. آج ضمیر مرنے کی بات نہیں ہے, ذہن میں کوئی بات بھی نہیں تھی. لیکن جب میں نے حفظ شروع کیا تب مجھے میں جو رمضان گزارا, پھر جب عشاء کی نماز پڑھ کے جب تراویح پڑھنے لگتا تھا, میرے دوستوں کی جو میں تراویح پڑھ رہا ہوں, جو میرے کلاس میٹ ہیں ان کے پیچھے, اور جس انداز سے وہ تراویح پڑھاتے تھے مجھے بڑا افسوس ہوتا تھا. مجھے والدہ کی ایک بات یاد آتی تھی اس وقت. انہوں نے کہا تھا, دیکھیے والدین کی بات ہر ایک بات سچ ہوتی ہے. جب وہ ضد کرتی تھی اور میں بھی ضد کرتا تھا کہ میں حافظ نہیں بنوں گا, تو انہوں نے اس وقت ایک بات کہی تھی, بیٹا یاد رکھنا, اگر آپ حافظ نہیں بنے اور آپ جب کسی جلسے میں جاؤ گے اور آپ صرف ایک کیا کہتے ہیں عوام, بھائی سے عوام, آپ کرسی پہ بیٹھے رہو گے اور اسٹیج پر آپ کا دوست یا ساتھی کیا قرآن پڑھے گا بہت خوبصورت اندر سے, اس کو انعام دیا جائے گا, اس کا اعزاز ہوگا, تب آپ خون کے آنسو رو گے یا پھر پانی کے آنسو رو, لیکن آپ رو گے, بہت بری طرح سے رو گے. میں نے سوچا دیکھیں گے کیا ہوگا. رمضان کے مہینے میں تراویح کے وقت مجھے ایسا لگا, میں شاید اس وقت رویا بھی, لیکن ایک اعتبار سے میں نے چونکہ حفظ شروع کیا تھا اتنا احساس نہیں ہوا. لیکن پورا رمضان ایسا گزرا, دوپہر میں مجھے نیند نہیں آ رہی ہے. اصل میں پھر سوتا بھی نہیں تھا, میں پڑھتا تھا, پھر رات میں سو تو نیند نہیں, پوری رات بھر مجھے نیند نہیں آتی ہے. والدہ اپنی نیند قربان کرتی ہے, میرے سر پہ ہاتھ پھیر رہی ہے, پڑھتی رہی ہے, پورا کون سے بھی جو بھی ہو 26 صورتیں آج یہ ہو, پورا کتاب 2 بار 3 بار پڑھ کے مجھے پھونک رہی ہے, مجھے پھٹی کرا رہی ہے پانی کی, یہ وہ سب کچھ, لیکن نیند آنے کے نام نہیں لے رہی ہے. پھر نیند آ گئی 2 بجے 3 بجے, یا اللہ سکون کی نیند 2 بجے 3 بجے. پھر صبح پھر سحری کے لیے اٹھتا تھا, پھر پورا دن پڑھائی, پھر دوپہر میں نیند نہیں, رات میں نیند نہیں. لیکن جب میں آہستہ آہستہ آگے بڑھتا گیا, چونکہ قرآن جو ہے اللہ کا نور ہے, نور آہستہ آہستہ مجھے بھی قرآن میں من لگنے لگا, دلچسپی لگنے لگی. اس بات سے میں آگے بڑھتا گیا, پڑھتا گیا, اساتذہ بھی اچھے ملے, استاد بھی بہت اچھے ملے. اور اس بات سے ہر ایک پارے کے بعد چونکہ امتحان رہتا ہے تو ہر الگ استاد کے بعد میں نے امتحان دیا, تو انہوں نے بھی میری ہمت دی, انہوں نے بھی مجھے ہمت دی, انہوں نے بھی تجوید سکھایا, انہوں نے بھی مجھے بہت ہمت دی. لیکن بھائی سے 7 مہینے کے بعد سے سب سے زیادہ اگر میں نے کسی استاد کے پاس وقت گزارا ہے تو مولانا سعید ملپا صاحب ہے. اگر میں والدین کے بعد, خاندان والوں کے بعد اگر کسی کے لیے میں ذخیرہ آخرت ہوں تو ان کے لیے ہوں. انہوں نے ایک بات کہی تھی کہ میرا یہ بیٹا اگر حافظ بنے گا تو 6 مہینے میں حافظ بنے گا, 6 مہینے دور کرے گا. ان کی اللہ تعالیٰ نے یہ زبان کی لاج رکھی, اور 6 مہینے میں حافظ بنا, 6 سے 7 مہینے میں چھٹیاں نکال کر 6 مہینے ہو جاتے ہو, حافظ بنا. اور انشاءاللہ ابھی جتنے بھی ایام ہیں انشاءاللہ دور کروں گا, اور انشاءاللہ باقی جو ہے انشاءاللہ قرآن پختہ کروں گا. اس بات سے آہستہ آہستہ پورا مہینہ مجھے نیند نہیں لگی. پھر آہستہ آہستہ قرآن اترتا گیا دل میں, اللہ تعالیٰ نے قرآن اتارا, ذہن بھی پرسکون رہتا گیا. پھر آہستہ آہستہ مجھے نیند لگنے لگی. پھر حالانکہ شروع ایام میں 2 صف سناتا تھا, مجھے نیند نہیں لگتی تھی. سامنے جیسے میں نے بتایا 5 صف 7 صف 15 صف سناتا تھا, پھر مجھے آرام سے سکون کی نیند لگتی تھی, کوئی پریشانی نہیں ہوتی تھی.
جی ماشاء اسی اللہ. بات سے اگر کوئی یہ شروع کر رہا ہے اور اس کو شروع میں تکلیف ہو رہی ہے تو یہ اعتبار سے یہ ہمت سوچ نہیں کر ہارنا ہمت نہ ہارے کہ مجھ سے نہیں ہوگا. نہیں, آپ سے ہر ایک چیز ہو سکتی ہے. بالکل. دنیا میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو ناممکن ہو, ہر ایک چیز ممکن ہے. صرف یہ کہ آپ کو ہمت رکھنی ہے اور بھروسہ کس پر رکھنا ہے؟ اللہ پر. اللہ کو ناراض نہیں کرنا ہے اور والدین کی دعا لینی ہے, والدین کو, اور اپنے بڑوں کا ادب کرنا ہے. اور جس چیز کا آپ جس چیز سے آپ کو علم حاصل ہوتا ہے, اساتذہ ہو یا قلم ہو یا پھر کتابیں ہو, ان کا ادب کرنا ہے. اتنا ہی بس. جی اور ماشاء کچھ نہیں. اللہ, بہت خوب, جزاکم اللہ خیر, بہت بہت شکریہ. میں امید کرتا ہوں انشاءاللہ جو ہے آپ کی پوری کارگزاری سے اور اس پوری تفصیلات جو ماشاء اللہ آپ نے پورے سفر کے بارے میں بتائی, اللہ تعالیٰ جو ہے اس کے ذریعے سے پتہ نہیں کتنے لوگوں کو اللہ تعالیٰ جو ہے جو ہمت ٹوٹے ہوئے ہیں ان کو ہمت مل جائے, اللہ کرے. اور جو ہے جو لوگ یعنی نہیں کر رہے ہیں ان کو بھی ممکن ہے بہت ساروں کو انشاءاللہ جو ہے اس کے ذریعے سے حافظ بننے کا جو ہے انشاءاللہ جذبہ پیدا ہوگا. اللہ تعالیٰ جو ہے اس ملاقات کو بہت زیادہ خیر و برکت کا ذریعہ بنائے.